حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات محدود، 1 جولائی سے عبوری وزیر اعلیٰ کا سٹیٹس بحال، پیر تک رسمی اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگرانی ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف کیس میں حکم، چیف جسٹس نے کہا معاملات غیر تجربہ کاری سے پیش آتے ہیں، ہمیں آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، صوبے کو اوہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل۔ آئندہ سماعت 25 جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی۔ PPW 362 PML اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ PML کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ وادی النظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ عدالتی فیصلے کے خلاف ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کس حکم کی آڑ لے کر رولنگ دی؟ عدالت میں یہ حکم پڑھ کر سنایا جائے، خاص طور پر متعلقہ پیرا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا حکم، دوست مزاری کے وکیل عرفان قادری نے کہا میری رائے یہی ہے کہ اسپیکر نے سپریم کورٹ کی رولنگ کو درست سمجھا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس موضوع پر 17 مئی کو فیصلہ دے چکی ہے، ہم وہ خط دیکھنا چاہتے ہیں جو پارٹی سربراہ کی جانب سے بھیجا گیا۔ عدالت نے پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والے کا ووٹ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا، ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس طرح 10 ووٹ نکالے ہیں۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ تقریب میں رانا محمد اقبال، خواجہ احمد حسان، خواجہ سعد رفیق، اویس لغاری، خلیل طاہر سندھو سمیت دیگر شخصیات کی شرکت، چیف سیکرٹری اور IG پنجاب بھی شریک تھے۔ ڈویژن بھر میں آج پھر کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ فیصل آباد میں ورکرز ویلفیئر اسکول کا امتحانی سینٹر بارشی پانی میں ڈوب گیا۔ فرسٹ ایئر کا امتحانات دینے کے لیے آنے والے طالبات اور سٹاف ممبران کو مشکلات کا سامنا۔ علامہ اقبال کالونی کی گلیاں بارشی پانی میں ڈوب گئیں۔ بارشی پانی سیوریج کے پانی میں گیا تو فضا تعفن زدہ ہو گئی، علاقہ مکینوں کا گزرنا محال۔ جی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے، کل سے ہم ایسے ہی گزر رہے ہیں، اتنا گندا پانی ہے۔ نہیں آ رہا تو کر رہے ہیں ایسے، انہیں نظر نہیں آ رہا، وہ خود نہیں ہے نا ادھر، اس لیے خود ہوں تو انہیں پتا ہو۔ بارش ہوئے 2 دن گزر گئے، جھنگ کے سڑکوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہ ہوئی۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع، نواز چوک، لاری اڈا، غلہ منڈی، پرانا چنیوٹ روڈ، جلال آباد اور ملحقہ علاقوں میں معمولات زندگی متاثر۔ ادھر سرکاری دفاتر سے بارشی پانی نہ نکالا جا سکا، ٹریفک پولیس کے دفاتر بھی پانی سے بھر گئے۔ سائلین اور ٹریفک پولیس کا عملہ بارشی پانی سے گزر کر دفتری امور نمٹانے پر مجبور ہو گیا۔ جھنگ میں سرکاری رہائش گاہیں خطرے کی علامت بن گئیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کی سرکاری رہائش گاہیں زبو حالی کا شکار، چھتیں ٹپکنے لگیں، دیواریں بھی توازن کھو بیٹھی، ملازمین کو شدید پریشانی۔ ہسپتال انتظامیہ کی بات، بجٹ نہیں تو سرکار بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہوئی۔ محکموں کو کسی بڑے حادثے کا انتظار، گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسلمانیہ سٹاپ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر شہری خوار ہونے لگے، ملازمین اشیاء خورونوش موجود ہونے کے باوجود شہریوں کو جواب دیتے رہے۔ خواتین کہتی ہیں صبح سے لائن میں کھڑے ہیں مگر کچھ نہیں ملا، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنیوٹ میں کھاد کی قیمت بڑھنے کے باوجود مصنوعی بحران برقرار، زرعی افسران کھاد کی فراہمی میں ناکام، کاشتکار یوریا کھاد کے لیے مارے پھرنے لگے۔
ادھر فیصل آباد کے کسان بھی پریشانی کا شکار، فصلوں کی پیداواری لاگت بڑھنے سے زراعت متاثر ہونے لگی، کاشتکاروں نے بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ خطرناک ترین گاجر جڑی بوٹی چنیوٹ میں فصلوں کو متاثر کرنے لگی، فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے سے کاشتکار پریشان، گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں 14 تا 52%، دھان 17 تا 39%، مکئی 24 تا 47%، جبکہ کماد کی فصل میں 16 تا 36% کمی۔ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں حاملہ خواتین رول گئیں، انتظامیہ کی جانب سے علاج معالجے 2 حصوں میں تقسیم، حاملہ خواتین چیک اپ کے لیے شعبہ اندرونی مریضاں جبکہ ٹیسٹوں اور ادویات کے لیے شعبہ بیرونی مریضاں کا رخ کرنے پر مجبور۔ ہمیں کہیں الٹراساؤنڈ کروانے کے لیے ادھر جانا پڑتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کروانا، جو بھی کوئی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، چل کے اتنی دور جانا پڑتا ہے۔ بعض ٹائم بندے کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ چل نہیں سکتا، سارا کچھ پاس ہو تو بندہ آسانی سے کروا سکتا ہے۔ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد انتظامیہ کا احسن اقدام، شعبہ بیرونی مریضاں میں فلٹر کلینک قائم کر دیا، اب جنرل مریض بھی اپنا چیک اپ کروا سکیں گے، کمرہ نمبر 4 اور 38 مختص کر دیا گیا۔ جائیداد کے کیسز میں 2 نمبری اور فراڈ سے بچنا ممکن، فیصل آباد ریاضی ریکارڈ سینٹر کا نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کا معاہدہ، فرد بے سمیت رجسٹری کے کاموں میں نادرا کے ساتھ ڈیٹا چیک کرنے سے جعلی انتقال کو روکا جا سکے گا۔ فیصل آباد میں ٹریفک اہلکاروں کی ای چلاننگ میں مشکلات کا سامنا، ڈیوائس کا پرنٹ پیپر ناپید ہو گیا، ٹریفک اہلکار مختلف بینکوں کے اے ٹی ایم پرنٹ پیپر ادھار لے کر گزارا کرنے لگے۔ فیصل آباد میں 3 ایس پی سمیت 7 پولیس افسران کی اہم سیٹیں خالی، عرصہ دراز سے ایس پیز کی سیٹوں پر تعیناتی نہ ہونے سے محکمانہ امور کی انجام دہی میں مشکلات، ایس پی سی آئی اے اور ایس پی ایڈمن اینڈ سیکورٹی کی سیٹ کئی ماہ سے تعیناتی کی منتظر، ایس پی صدر، ڈی ایس پی پیپلز کالونی، بٹالہ کالونی، کرائم ریکارڈ آفس اور ہیڈ کوارٹر کی سیٹوں پر بھی تعیناتیاں نہ ہو سکی۔ فیصل آباد میں قتل کے مقدمات میں اشتہاری 533 ملزمان پولیس کے لیے درد سر بن گئے، قتل جیسے سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او ٹھوس لائے عمل نہ اپنا سکے، سٹی پولیس آفیسر علی ناصر رضوی کا نوٹس، ڈویژنل ایس پی قتل کو اشتہاریوں کی گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت۔ عدالتی ملازمین کے لیے اچھی خبر، عدالتی افسران کی تنخواہ کے 1.5 گنا کے برابر خصوصی الاؤنس لگانے کی منظوری، فائنانس سیکرٹری افتخار امجد نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مراسلہ جاری کر دیا۔ عمران خان معاشرے کو انتشار کی سیاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کسی صورت معاشرے میں تفریق اور اداروں کے خلاف تنقید کو برداشت نہیں کریں گے، نون لیگ کے سینئر رہنما عابد علی شیر کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان کا نوجوان نسل کو ورغلانے کے سوا کوئی کام نہیں، پچھلے 4 سال سے پنجاب کو ڈاکوؤں کے حوالے کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف کیس کی سماعت، پی ٹی آئی کی جھنگ کے ضلعی تنظیم کا عدلیہ سے انصاف کی امید کا اظہار، شرکاء نے حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ قرار دیے جانے کی ابتدائی فیصلے کو بھی سراہا۔ ڈسٹرکٹ اوورسیز کمیٹی فیصل آباد کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر سہیل اشرف نے تارکین وطن کے مسائل و شکایات سنی، اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عابد حسین کے علاوہ مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات جاری، ڈپٹی کمشنر چنیوٹ ندیم ناصر اور ڈی پی او اسد الرحمان کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، ممبران امن کمیٹی نے امن و امان کے قیام کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ دوسری جانب ڈی سی جھنگ اور ڈی پی او سردار غیاث کا دورہ شورکوٹ، امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ اسد الرحمان کی سرکل لالیہ کے پولیس افسران سے میٹنگ، سرکل لالیہ میں امن و امان کی صورتحال اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال،
میٹنگ میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی پی او نے افسران کو محرم الحرام کے حوالے سے روٹس، حساس مقامات کا دورہ کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں بین المسالک رواداری کونسل کے زیر اہتمام پیغام امن سیمینار، قیادت سجادہ نشین آستان عالیہ محدث اعظم صاحبزادہ پیر قاضی فیض رسول نے کی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد یوسف کی بطور مہمان خصوصی شرکت علماء مشائخ سمیت سیاسی رہنماؤں نے رواداری اور امن و امان قائم رکھنے کی ضروریات پر زور دیا۔ فراگوگی کیس میں سابق سی ای او فیڈمک اور سیکرٹری گرفتار، بورڈ بھی توڑ دیا گیا۔ فیڈمک میں انڈسٹری لگانے والے پریشان، معاملات خراب ہو گئے۔ بورڈ ٹوٹنے سے 6 روز قبل 117 پلاٹس منسوخ کیے گئے۔ چیئرمین ایپوما عارف احسان کہتے ہیں بجلی گیس سمیت سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ سیاست زیادہ ہو رہی ہے۔ پی ایچ اے اور ضلعی انتظامیہ فیصل آباد کا اہم اقدام، شہر کی مرکزی شاہراہوں سے ملحقہ دیواروں پر پینٹنگز کا عمل جاری۔ مختلف پینٹنگ سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ فیملی کو اپنے وسائل کے مطابق بڑھائیں، محکمہ پاپولیشن لالیاں کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد۔ محکمہ بہبود آبادی کے عملے اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاپولیشن آفیسر ثنا رحمان کہتی ہیں متوازن فیملی ہی ہمارا پیغام ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر آرٹس کونسل عدنان خالد کا دورہ لائل پور میوزیم فیصل آباد، انہوں نے میوزیم میں موجود قدیمی نوادرات کو دیکھا۔ عدنان خالد کا کہنا ہے میوزیم نوجوان نسل کے لیے ہسٹری جاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے اسپورٹس کے زیر اہتمام تقریب، کبڈی آفیشلز کورس کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل کبڈی پلیئر خورشید عالم سندھو نے خصوصی شرکت کی۔